تو اس لیے ذرا ہمارے مسلمان بھی غور کریں۔ ھذا ھدن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھدن سے مراد ہادن ہے کہ یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے۔ اب جو قرآن کی ہدایت قبول نہ کرے، کفار نے نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے، اور جو مسلمان ہو کر نہ کرے تو یہ بھی مطلب ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہم بڑے شوق سے اپنے بچوں کو ناظرے کے لیے قرآن پاک ناظرہ پڑھانے کے لیے مسجدوں میں بھیجتے ہیں یا حفظ کرواتے ہیں۔ باہر کے لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ ہمارا بیٹا حافظ ہو جائے، اور خوش ہوتے ہیں کہ جب حفظ ہو جاتا ہے۔ حفظ کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ میں دو چیزیں ادھر ضرور سمجھاتا ہوں کہ اگر لڑکے کو حفظ کروا رہے ہیں تو پھر ایسا ماحول بنائیں کہ آگے آپ کا بیٹا اس حفظ کی حفاظت کر سکے، اور لڑکی کو بنائیں تو گھر میں بھی ماحول اسلامک رکھیں بالکل، اور اس کی شادی کسی اسلامی گھرانے میں کیجیے گا تاکہ وہ اپنے کم از کم حفظ کی حفاظت کرے۔ ورنہ لڑکوں کو شوق میں کروا دیتے ہیں حفظ، پھر جب وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں، کالج لائف میں پہنچتے ہیں، نہ قرآن یاد رہتا ہے نہ کچھ، اور وہاں ماں باپ سختی تو کر نہیں سکتے، ان کی بے بسی، لاچاری یہ سب پر عیاں ہیں۔ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم اولاد پہ سختی نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر بیٹی جب سسرال جاتی ہے وہاں جا کے بھول بھال جاتی ہے۔ اس لیے مطلب ہم بعض چیزوں کو رسوم بنا بیٹھے ہیں، اور اپنے ذوق اور شوق کی تکمیل کو اپنے بچوں پر مسلط کر کے اس کے انجام کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ کل ان بچوں کا ہوگا کیا؟ یہ آج قابو میں نہیں آتے، کہنا نہیں مانتے، کل کیا مانیں گے؟ اور قرآن پڑھ کے بھول گئے تو قرآن اور حدیث کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ کے بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہ تو ہے کہ مختصر کلام اس پر۔ اب یہ کہ قرآن کو کس طرح پڑھانا چاہیے، کس طرح نہیں، یہ ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے۔ رسم جاری ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کے اندر جو مغز قرآن تھا یا فیض قرآن تھا اس کو حاصل کرنے کا بالکل ذہن ختم ہو چکا ہے۔ قرآن بچہ ناظرہ پڑھ کے ختم کرتا ہے، جی وہ تقریب ہو رہی ہے، جی ختم قرآن کی تقریب۔ اس بچے سے پوچھیں بیٹا کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ جی کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی قرآن نازل کیا تھا کہ ہم خالی اس کو پڑھ کر بچے کو ختم کروائیں اور تقریب کریں اور سمجھیں کہ قرآن پڑھ لیا اس نے۔ قرآن سمجھنے کے لیے پڑھا گیا تھا، نازل کیا گیا تھا، اور بچوں کو قرآن سمجھانا ہی چاہیے، نہ کہ خالی ناظرہ پڑھا دینا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا سوائے ثواب کے؟ تو اس لیے اسی طرح قرآن پاک حفظ کروائیں تو پھر اس میں قرآن کے اندر جو عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، آسمانی خطابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، اس کے بارے میں کوئی تو معلومات ہوں بچے کو، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، جو احکام ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ حافظ صاحب بھی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، صاحب علم تو نہیں ہوتے، وہ خالی حفظ کروا دیتے ہیں۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے باوجود اس بچے سے آپ پوچھ کر دیکھیں قرآن کی اس کو بالکل ABC بھی نہیں آتی ہوگی۔ تو یہ جو ہم نے ایک رسم بنا لی ہے ناظرہ اور حفظ، اور اس کے بعد مغز قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ نافع نہیں ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور آپ کے نبی نے اشارہ فرمایا واضح طور پہ کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، وہ بروز قیامت 10 ایسے افراد کی، اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو ہمیں حفظ یاد رہا، یہ جملہ یاد نہیں رہا کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ یہ جانا کا مطلب دو ہے، ایک تو اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، جو حلال رکھا اللہ نے اس کو اختیار کیا، جو حرام رکھا اس کو چھوڑا۔ یہ تعلیم قرآن سے بچہ کہاں لیتا ہے؟ حفظ کرنے والے کو، حافظ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کہیں لو ترجمہ کرو پورا قرآن کے حافظوں نے ترجمہ کرو اس آیت کا، پتہ ہی نہیں اسے کیا ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے افراد سے جن کے بچے ابھی بھی ان کے قابو میں ہیں، اطاعت کر سکتے ہیں، کہ قرآن کو رسم نہ بنائیں، قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا بچوں کو اس فیض تک پہنچائیں، ورنہ پھر آپ افسوس کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔